میرے ساتھ اویس صاحب موجود ہیں جو کہ بصارت سے محروم ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہیں یہ آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اویس صاحب سے بات کریں گے کہ کرپٹو جو ہے اس کو کیسے کیا جاتا ہے، ٹریڈنگ کیسے کی جاتی ہے، کتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے۔ کوئی بھی آپ اسکل اگر آپ یوز کرتے ہیں، یوٹیلائز کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کو آپ کو سیکھنا پڑتا ہے۔ جب ڈرائیور کو گاڑی چلانے نہیں آتی ہوگی، اس کو آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیں گے تو وہ ایکسیڈنٹ ہی کرے گا نا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل ایم ارننگ۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ اویس صاحب موجود ہیں جو کہ بصارت سے محروم ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہیں یہ آن لائن کام کرتے ہیں، آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ کرپٹو کا جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور انہوں نے پراپر آفس بنایا اور پچھلے کئی عرصے سے اسی فیلڈ سے منسلک ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اویس صاحب سے بات کریں گے کہ کرپٹو جو ہے اس کو کیسے کیا جاتا ہے، ٹریڈنگ کیسے کی جاتی ہے، کتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اویس صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ اچھا اویس صاحب، مجھے یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ آپ نے اس کام کا آغاز کیسے کیا تھا، اور جو لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، کرپٹو جو کہ بڑی ابھرتی ہوئی ایک فیلڈ ہے، اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، آن لائن ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں، وہ کیسے اس کی طرف آ سکتے ہیں؟ آفتاب بھائی، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے پاس تشریف لائے۔ اور کرپٹو جرنی کا آغاز میں نے 2023 کے اندر کیا تھا۔ اچھا۔ تو میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں زین العابدین، وہ مجھے اس فیلڈ کے اندر لے کے آئے، انہوں نے مجھے سکھایا۔ اور پہلے باقی جیسے لوگوں کا کنسیپٹ اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایک فیک ہے، ڈیجٹ کو مطلب والیٹائل کرتے ہیں، تو یہ کوئی مطلب ریئل نہیں ہے۔ تو میرا بھی یہی کانسیپٹ تھا، لیکن جب میں اس کے اندر آیا، میں نے اس کو اسٹڈی کیا، انٹرنیٹ سے اس پہ ریسرچ وغیرہ کی میں نے، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ الحمدللہ یار یہ تو ایک بڑی اچھی بلاک چین ٹیکنالوجی، آنے والا دور اسی پر ہے۔ اور یہ مطلب میرا جو خیال ہے کہ ہمارے یہاں جتنا بھی آنے والا وقت ہے وہ بلاک چین ٹیکنالوجی کا ہے۔ اور میں نے 2023 کے اندر اس کا آغاز کیا، اور الحمدللہ آج جہاں بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں۔ اور میرے الحمدللہ ادارے سے 250 پلس اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سیکھ کر جا چکے ہیں، اور الحمدللہ وہ آگے بھی لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اپنے ادارے کے بارے میں بتائیے گا، یہ اس کا کیا پرپز ہے اور کتنے لوگ اس میں جو ہیں ابھی زیر تعلیم، اور کیا کیا سکھاتے ہیں آپ انہیں؟ الحمدللہ ہمارے ادارے کا نام ریئل ٹیلنٹ ہنٹ پاکستان ہے، اور اس ٹائم اس میں 20 پلس اسٹوڈنٹس ہیں، جو کہ 2 بیچز کے اندر، ایک مارننگ کا اور ایک ایوننگ کا، 2 کے اندر کلاسز لیتے ہیں، اور ہم انہیں پراپر کرپٹو لرننگ، بلاک چین ٹیکنالوجی، اور ہاؤ ٹو آپریٹ بائنانس ایکسچینج اینڈ ہاؤ ٹو آپریٹ مطلب کرپٹو کرنسی کیا ہے اور یہ کیسے مطلب موو کرتی ہے، اس کے بارے میں ساری انفارمیشن ہم بیسک سے لے کے ایڈوانس پرو لیول تک ہم دیتے ہیں۔ اچھا، کرپٹو جو ہے ایک بہت ابھرتی ہوئی فیلڈ ہے، گورنمنٹ لیول پہ بھی اب اس کو اڈاپٹ کر لیا گیا، اور پراپر گورنمنٹ جو اس پہ کام کر رہی ہے، دنیا کا امیر ترین شخص ایلن مسک اس پہ جو ہے انویسٹ کر رہا ہے۔ تو کتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کرپٹو، اور اس کی کیا جو ہے فیوچر ہے اس کا؟ سب سے پہلے تو میں گورنمنٹ آف پاکستان کو جی بڑا اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے باقاعدہ کرپٹو کے لیے پاکستان کرپٹو کونسل کا جو ہے نا وہ قیام عمل میں لے کے آئے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے فائنانس منسٹر مسٹر اورنگزیب کی لیڈرشپ میں ایک پراپر کرپٹو کی ڈپارٹمنٹ بنایا، اور ان کو ورک دیا کہ آپ اس پہ لیجسلیشن کریں، اور پراپر اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو بھی لا نیڈ ہے اس کو آپ بنائیں۔ اور اس کے لیے میں گورنمنٹ آف پاکستان کا بڑا مشکور ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں، ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ انڈیا آئی ٹی کے اندر بڑی ترقی کر رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس ٹائم پاکستان کے اندر سٹنگ گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے وہ انتہائی آئی ٹی کو لے کے سینسیٹیو ہے، اور بڑا اس پہ ان کا فوکس ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اگر اسی طرح آئی ٹی کی انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرتی رہی تو وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہم نے انڈیا کو جو ہے نا وہ وار کی اس میں شکست دی ہے، جنگ میں شکست دی ہے، انشاءاللہ ہم ان کو ایجوکیشن میں، آئی ٹی میں، اور دنیا کے ہر شعبے میں انشاءاللہ ہم بھارت سے بھی آگے، بلکہ دنیا کے جو ہے نا ٹاپ 10 کنٹریز ہیں، G10 جو ہیں، ان کے اندر انشاءاللہ ہمارا شمار ہوگا۔ ٹریڈنگ کے حوالے سے ہمارا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی سٹارٹ کرنے لگتا ہے تو اس لیے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ انویسٹمنٹ چاہیے، اور ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ تو جس بندے کے پاس انویسٹمنٹ نہ ہو اور وہ یہ اس کام کی طرف آنا چاہتا ہے، وہ کس طرح آ سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو جی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو سیکھیں۔ کوئی بھی آپ اسکل اگر آپ یوز کرتے ہیں، یوٹیلائز کرتے ہیں اپنی زندگی میں، کسی بھی اسکل کو اگر آپ مطلب کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں
سب سے پہلے اس کو آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. جب ڈرائیور کو گاڑی چلانے نہیں آتی ہوگی, اس کو آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیں گے تو وہ ایکسیڈنٹ ہی کرے گا نا, وہ تو کچھ نہیں کرے گا. سب سے پہلے اس کو سیکھنا چاہیے. اس کے بعد مختلف کوائنز ہیں, مختلف ایپس ہیں جو کہ مائننگ پرووائڈ کرتی ہیں, جو کہ فری آف کاسٹ ہوتی ہیں, اور ان کے کوائنز آپ کو ملتے ہیں, اور وہ پھر کوائنز جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ایکسچینجز پہ لسٹ ہو جاتے ہیں, اور اس کے اگینسٹ پھر آپ کو ان کو سیل کر کے کوائنز کو آپ کو اس کے اگینسٹ ڈالر ملتے ہیں. تو اس کے لیے انویسٹمنٹ ضروری نہیں ہوتی. اگر آپ نے اس سے کچھ بہت بڑے پیمانے پہ ارن کرنا ہے دین یہ وداؤٹ انویسٹمنٹ پاسبل نہیں ہے. اگر آپ نے اپنا پاکٹ منی, جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی مطلب تھوڑا بہت چاہتا ہے پارٹ ٹائم چلے میں کوئی اسکل لے لوں, تو اس کے لیے میرا خیال ہے اس سے اچھی فیلڈ فی الحال کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹریڈنگ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ بندہ یا تو راتوں رات امیر ہو جاتا ہے, یا کبھی جو ہے وہ بالکل غریب ہو جاتا ہے, بالکل ریٹ جو ہے کوائنس کے کم ہو جاتے ہیں. تو آپ کو کبھی لاس بھی ہوا ہے اس میں, اور کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ریٹس کبھی بہت اپ چلے جاتے ہیں اور کبھی کوائنس کے ریٹ بہت ڈاؤن ہو جاتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لاس ہر کاروبار کا, چاہے وہ کوئی فزیکل ہو یا آن لائن ہو, لاس ہر کاروبار کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے, بٹ جو کہتا ہے نا میں راتوں رات امیر ہو جاؤں یا راتوں رات مجھے لاس ہو گیا, وہ ہوتی ہے سٹے بازی. وہ اسلام کے اندر بھی حرام ہے اور وہ ویسے بھی جائز نہیں ہے. لوگوں کا نا آج میں یہاں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں, آپ اس کو لازمی چلائیے گا. ہمارے علماء نے, مفتیان نے, 100 کارڈ جو آج بنے بیٹھے ہیں ان کو پتہ کچھ نہیں ہے ٹیکنالوجی کا. آئی ٹی کا, انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے نا اس کی بیسک بھی ان کو نہیں پتا. بس جو بات ان سے پوچھ لو وہ کہیں گے جی یہ حرام ہے, حالانکہ ان کی اس پہ کوئی اسٹڈی کسی قسم کی نہیں ہے, ان کو اس کی بیسک بھی نہیں پتا. میں کہتا ہوں کہ سٹے بازی حرام ہے. ٹریڈنگ کی کچھ نوعیتیں ہیں, ہر چیز کی نا جیسے ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں نا, اس طرح ٹریڈنگ کی بھی ٹائپس ہیں. تو اس طرح جو ہے نا, جو ٹائپ میں کہہ رہا ہوں اسپاٹ ٹریڈنگ, اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے, وہ حلال ہے. وہاں پیسے ہوتا ہے جیسے آپ کوئی شیئر خرید کے اپنے پاس ہولڈ کر رہے ہیں, آپ کی مرضی ہے, آپ اس کو جب مرضی بیچیں. سپوز کریں آپ نے ایک پلاٹ لیا, آپ نے اس کو ہولڈ کر لیا, پلاٹ کے ریٹس آپ کو پتا ہے آج کل ڈاؤن بھی آئے ہوئے ہیں, پراپرٹی کے ریٹس وہ اب بھی جا سکتے ہیں. اس کی دونوں جو ہے نا پاسبلٹیز جو ہے نا وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. تو اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کے لیے کیا کریں. اب یہ جو لوگ راتوں رات جو ہے نا, وہ آپ نے سوال کیا کہ راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں وہ سٹے بازی کرتے ہیں, اور پھر جب وہ ان کا لاس ہو جاتا ہے وہ جا کے پھر مفتیان سے یا بڑے بڑے اسکالر سے فتوے لے رہے ہوتے ہیں, اور جس طریقے سے اسکالرس کو وہ گائیڈ کرتے ہیں, اسکالرس بھی ماشاءاللہ آگے سے ویسے پورے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ حرام ہے جی. اس لیے پوری انڈسٹری کو حرام کہنا میرا خیال ہے سراسر یہ کرپٹو انڈسٹری کے ساتھ زیادتی ہے اور یہ ظلم ہے. جب تک آپ اسٹڈی نہ کریں آپ اپنی کوئی بھی رائے قائم نہ کریں. میرا جیسا جو ایک عام بندہ جو کہ کرپٹو یا ٹریڈنگ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا لیکن وہ اس کو سیکھنا چاہتا ہے, تو وہ اس کا آغاز کہاں سے کرے؟ جی وہ الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ وہ ہمارے ادارے میں آئے یا کسی بھی کمپیٹنٹ ادارہ, مطلب جو کہ سکل سکھاتا ہو, جو کہ ایک معیاری ادارہ ہو. آپ سکیمرز کے ہاتھوں میں بلیک میل نہ ہو. اس فیلڈ کے اندر 98% سکیم ہی ہوتا ہے. آپ اچھی طرح پہلے تحقیق کریں, پھر اپنے ادارہ جدھر سے بھی آپ سیکھنا چاہتے ہیں اپنے ٹیچر کا, اپنے ادارے کا انتخاب کریں اور وہاں تشریف لائیں, اور آپ کو بیسک سے لے کے ایڈوانس پرو لیول تک انشاءاللہ ٹرین کیا جائے گا. جب تک آپ پریکٹیکل کر کے $1-2 نہیں کما لیتے آپ کی جان نہیں چھوڑی جائے گی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ بصارت سے محروم ہیں, تو آپ لیپ ٹاپ پر کام کرنا ہوتا ہے, ٹریڈنگ وغیرہ آپ پھر کیسے کرتے ہیں, کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ ایکچولی ہمارا ایک اسکرین ریڈر سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کو ہم موبائل کے تھرو بھی آپریٹ کر لیتے ہیں اور لیپ ٹاپ کے تھرو بھی آپریٹ کر لیتے ہیں. تو اس کو ہم جو بھی کمانڈ دیتے ہیں وہ ہمیں بول کے بتاتا ہے. اس کے ذریعے ہم جو ہے نا ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم اس کے لیے ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا لوگوں کی موٹیویشن کے لیے اگر آپ بتانا چاہیں کہ آپ منتھ میں کتنا ارن کرتے ہیں, اگر آپ کو مناسب لگے, یا کوئی راؤنڈ اباؤٹ فگرز بتا دیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کام کی طرف آئیں. میرا خیال یہ ہے کہ جو جاب کرتے ہیں نا, اس میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس فیلڈ کے اندر اگر آپ دل لگا کے کام کریں اور اس کو پراپر ٹائم دیں اور پراپر اس پہ ریسرچ کریں, تو جاب کے اندر جو ایک مینیجر کی سیلری ہوتی ہے نا آج کل, اس سے زیادہ آپ یہاں سے منتھلی نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے؟ ہماری 1 منتھ کی کلاسز چل رہی ہیں جس کے اندر بیسک سے لے کے ہم ایڈوانس پرو لیول تک ٹرین کر دیتے ہیں. باقی انسان کی اپنی مرضی ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا, جو جس چیز کے اندر جتنا انٹرسٹ لے گا نا اتنی جلدی وہ پک کرے گا. تو یہ انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی بالکل. ناظرین میرے ساتھ اویس صاحب موجود تھے جو کہ کرپٹو اور ٹریڈنگ کرتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ اپنے تجربات شیئر کر رہے تھے. کرپٹو کا پاکستان میں مستقبل بتا رہے تھے کہ آپ کس طرح سیکھ کے اپنے فیوچر کو سیکیور کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان آفتاب شہزاد کو دیے اجازت. اللہ نگہبان.